اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صرف یہ نہیں کہ انسان کو روزے، نماز، حج و زکوٰۃ کے مسائل بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور اگر پوری سیرت مبارکہ کا نچوڑ دیکھا جائے تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ جو چیز بھی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف دینے والی ہے، ان چیزوں سے بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ اب شرعی نقطہ نظر سے اسلام نے جن 5 چیزوں کی حفاظت کے حوالے سے فرمایا ہے اور ضروریات کی وہ چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو پہلے سمجھ لیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جس کی حفاظت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، دین کی حفاظت۔ نمبر 2، جان کی حفاظت۔ نمبر 3، مال کی حفاظت۔ نمبر 4، عزت کی حفاظت، اور نمبر 5، عقل کی حفاظت۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا اپنے پاس یہ جو 5 خزانے ہیں، ان 5 خزانوں کی وہ حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے، کوئی ایسا کام یا ایسی چیز کا استعمال نہ کرے کہ اس کی جان ہلاک ہو جائے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طریقے سے مال کا معاملہ ہے تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر مال کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے منشیات سے، نشہ آور چیزوں سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے عقل چلی جایا کرتی ہے۔ تو میری گفتگو کا موضوع جان سے ریلیٹڈ ہے، تو میں چاہوں گا اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے دل مردہ ہوتا جا رہا ہے، زبان سے جلدی سے حکمت کی باتیں نکلتی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچائے جائیں تو دل پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور سچویشن ایسی ہے کہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جلدی سے کسی کی پریشانی کے اوپر موم ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک دل کی کیفیت ہو گئی، اور پورے وجود کی سچویشن دیکھی جائے تو آج کے مسلمان کے لیے عبادت ایک بوجھ بن گئی ہے۔ وہ عبادت کرنا بھی چاہتا ہے تو اس طریقے سے جیسے کوئی بوجھ ہے جلدی سے اتار دے، چاقو چوبند نظر نہیں آتا۔ آپ جمعۃ المبارکہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارکہ میں جب خطیب خطاب کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں منبر پر، بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کھراٹے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت نظر آتی ہے۔
سستی کا عالم بے پناہ نظر آتا ہے، چاق و چوبند نظر نہیں آتا مسلمان۔ ان ساری چیزوں کی وجوہات، اور خاص طور پر آپ مسلم محلے کی اگر سچویشن کا جائزہ لیں تو زیادہ تر کلینک جو مسلم محلے میں ہیں وہ رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں اور بھیڑ وہاں پر بے پناہ نظر آتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں مجھے بتائیے، ہیں؟ اب ریزن کی طرف آ جائیے اور آج سیکھ کر کے جانا ہے، اور ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ العظیم جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پورے وجود کی خرابی، پورے وجود کے اندر آنے والی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں تو آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ العظیم سمجھ جائیں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے معدے کا، پیٹ کا خراب ہونا۔ اور جب پیٹ ایسی غذاؤں سے بھر دیا جائے یا اتنا بھر دیا جائے کہ اس کی وجہ سے پورا نظام جو پورے وجود کا ہے کہ جتنی غذا ہونی چاہیے، جتنا پانی ہونا چاہیے، جس طریقے سے پورے وجود کے اندر موجود جو پارٹس ہیں آرام سے وہ سارے پارٹس کام کر سکیں، اس کام کا انہیں جب موقع نہیں ملتا تو مختلف بیماریاں وجود کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یاد رکھیں اپنے پیٹ کا خیال کریں، اس لیے کہ جب وہ بگڑتا ہے تو پورے وجود میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے شکم کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے، اور پیٹ کو کتنا بھرنا چاہیے اور اس میں کتنی غذا رکھنی چاہیے اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اس ارشاد پر عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من اقل طعمہ صح بطنہ وصفا قلبہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا کھانا کم کر لیا اس نے اپنا پیٹ صحیح رکھا اور اس کا دل صاف رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدۃ القاری فی شرح بخاری میں یہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے اپنا کھانا زیادہ کر لیا، غور سے سنیے گا، جس نے اپنا کھانا زیادہ کر لیا اس کا پیٹ بیمار ہو جائے گا اور اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بیماری کی وجہ جو ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، میں انشاءاللہ اس پر پھر کبھی روشنی ڈالوں گا۔ کئی وجوہات ہیں، گندگی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج میں بنیادی جس چیز کی طرف جو اصل ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں۔ زیادہ کھانا اس سے صحت نہیں بنتی۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ زیادہ کھانے سے انسان توانا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں اللہ نے کسی کو طاقتور نہیں بنایا تھا، لیکن مصطفیٰ اتنے طاقتور تھے کہ وقت کا عظیم پہلوان بھی میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کی غذا کیا تھی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کھانے
کھانے کے حوالے سے جو دستور عطا فرمایا ہے، وہ دستور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا اس دستور پر حضور کا عمل تو تھا ہی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس کا عامل اس طرح سے بنایا تھا کہ اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں ایک طبیب آتا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ میں مدینہ منورہ کے مریضوں کا علاج کروں گا، لیکن 6 مہینے تک مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود اس کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہی نہیں، تو اسے حیرت ہوئی اور وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا جب کوئی مریض ہی نہیں آتا تو میں علاج کس کا کروں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ چل کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جائے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو، مدینے والوں کو ایسا کیا نسخہ عطا کر دیا جس کی وجہ سے مدینے کے لوگ بیمار ہی نہیں پڑ رہے؟ وہ حاضر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے معروضہ پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مدینے والوں کو ایک نسخہ بتا دیا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ نسخہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ اور جب بھوک باقی ہو تب ہاتھ کھینچ لو، یعنی پیٹ بھر کر کے نہ کھاؤ، تھوڑا سا تم نے کھایا، اتنا کھا لیا کہ تمہاری رہ سکے تو اب یہاں تک کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور دباؤ اور آنے دو، باقی کچھ بچے تو تھمس اپ، 7 اپ، اسپرائٹ وغیرہ کے ذریعے دھکا مار کے کچھ اتارو اور اس کے بعد پھر کچھ کھا لو، نہیں، بلکہ کھاؤ اور ابھی کچھ بھوک کی گنجائش ہے کہ اور بھی ایک پلیٹ کھا سکتے ہیں، اتنی گنجائش اور ہے، تو فرمایا گیا اپنا ہاتھ کھینچ لو، یعنی بھوک اور کچھ باقی رہے اس سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ تو طبیب کہتا ہے جب آپ نے اتنا اچھا علاج بتا دیا ہے تو میرے پاس کوئی علاج کے لیے آئے گا ہی کیسے؟ آئے گا ہی کیسے؟ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پیٹ بھر کر کے کھانا اور دبا کے کھانا یہ شریعت کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور بہت زیادہ کھانے والوں کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں اور بہت سخت ارشادات بھی آئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کثرت سے کھانے والوں کو بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ کھانے والوں کے اندر سستی بھی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کھانے والوں کی عقل بھی زیادہ نہیں چلتی، اور زیادہ کھانے والوں کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔